اگر کبھی ایک پٹھان سے پوچھا جائے کہ خوچا تم پہلے پٹھان ہو یا مسلمان، تو پٹھان فوراً جواب دے گا کہ ہم تو الحمدللہ ہزاروں سالوں سے مسلمان ہیں۔ ناظرین، کیا آپ نے بھی کبھی غور کیا ہے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی پٹھان موجود ہیں وہ سبھی مسلمان ہیں؟ شاید دنیا میں پٹھان ہی واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب موجود نہیں۔ مختلف اقوام کی تاریخ پر تحقیق کرنے والے ماہرین افغانستان اور پاکستان میں موجود بہت سے پٹھان قبائل کا رشتہ زمانہ قبل از مسیح سے جوڑتے دکھائی دیتے ہیں، جس کے بعد رفتہ رفتہ یہ لوگ پہلے فارس اور پھر افغانستان سمیت پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہوئے۔ پشتون افغانستان میں سب سے بڑا اور پاکستان میں ایک بڑا نسلی گروہ سمجھے جاتے ہیں۔ افغانوں کی روایات کے مطابق امیر قیس جو مسلمان ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام عبد الرشید رکھا اور فرمایا کہ ان کی نسل اسلام پر اس قدر مضبوطی سے کاربند ہوگی کہ جس طرح کشتی کا بتان ہوتا ہے، اور پھر یہی لقب بعد میں لسانی تغیرات کے باعث پٹھان بن گیا، جبکہ لفظ پختون کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بخت نصر کے ظلم سے بھاگ کر فارس میں پناہ لینے والے قبائل میں سے ایک قبیلے کا نام بنی پخت تھا، جس سے تعلق رکھنے والوں کو رفتہ رفتہ پختون کہا جانے لگا۔ اہل فارس انہیں افغان کہتے ہیں، جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب بخت نصر نے ان لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو یہ لوگ اس کے ظلم کے خلاف بہت آہو فغاں کرتے تھے۔ ہندوستان والے انہیں پٹھان، پاکستانی انہیں پٹھان یا پشتون، ایرانی افغان اور پٹھان خود کو پختون کہتے ہیں۔ یہ لوگ اس وقت کئی قبائل کا مجموعہ بن چکے ہیں، جبکہ ان قبائل کی ہزارہ شاخوں کی کئی ذیلی شاخیں بھی موجود ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق پٹھان آریائی یا یونانی نسل سے ہیں، اور بعض کے نزدیک یہ قیس عبد الرشید کی اولاد سے ہیں، جبکہ ایک اور نظریے کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل سے ہے۔ خود کو قیس عبد الرشید کی اولاد سمجھنے والوں کا نظریہ ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید نے اپنی صاحبزادی ان کے مورث اعلیٰ کے نکاح میں دے دی تھی، جنہیں وہ ہمراہ لے کر اپنے وطن واپس آیا، اور پھر انہوں نے یہاں اپنی بقیہ زندگی اسلام کی ترویج و اشاعت میں صرف کر دی۔ اسی طرح قیس عبد الرشید کی اولاد پٹھان کہلاتی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس عبد الرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ حضرت طالوت کی 37ویں پشت سے تھا۔ افغانوں یا پٹھانوں کے کئی اوصاف عربوں سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نواز، بہادر اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے اتنی جلدی مرعوب بھی نہیں ہوتی تھی۔ ان چند اوصاف کے علاوہ کوئی اور اوصاف عربوں کے اندر زمانے جاہلیت میں نظر نہیں آتے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی چند اوصاف افغان یا پٹھان قوم میں بھی اسی شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ پٹھان مذہبی طور پر سخت ہوتے ہیں، اور سر پر ٹوپی رکھنے کا رجحان بھی ان کے ہاں بہت عام ہے۔ نسوار کے استعمال میں ویسے تو کوئی بھی افغانی یا پاکستانی قوم قبیلہ پیچھے نہیں ہے، مگر پٹھانوں کو اس حوالے سے کافی شہرت حاصل ہے۔ پٹھانوں کی بہادری اور غیرت مندی کے چرچے بھی دنیا بھر میں ہیں، اور یہ چاہے افغانستان کے رہائشی ہوں، پاکستان کے ہوں یا بھارت کے، ان کے اندر وطن اور انسانیت سے محبت کا کسی بھی دوسری قوم سے کم جذبہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کے ہاں زبان سے بولے الفاظ کی آج بھی لاج رکھنے میں یہ لوگ اپنی زندگیاں تک دے دیتے ہیں۔ بدترین دشمن بھی اگر کسی کمزور اور ناتما پٹھان کا مہمان ہوا، اور کسی بدترین دشمن نے بھی پٹھان سے پناہ مانگی، تو تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ اس پناہ دینے یا مہمان بنانے والے پٹھان نے اپنا کنبہ تو کٹوا دیا، مگر مہمان پر آنچ نہیں آنے دی۔ ناظرین، اگر آپ کو پٹھانوں کی تاریخ کے حوالے سے ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ ہم اگلی ویڈیو کس قوم، قبیلے یا نسل کی تاریخ پر بنائیں، اور اگر آپ بلوچ نسل کی بھی مکمل تاریخ دیکھنا چاہیں تو ہمارا چینل وزٹ کیجیے۔